مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں مودی کا تو ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ شطرنج کی چال چلنے کا ماہر ہے، چانکیہ کا شاگرد ہے اور ماہر ہے چالیں چلنے میں، شے کرتا ہے، مات دیتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا جواب دینے کے لیے نہ پرانی قیادت تھی اور نہ آج کی قیادت ہے۔ مودی کی ابھی تک پاپولیرٹی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، یعنی عارضی امن یا جو ہے ایک پاز، اسٹریٹجک پاز لے لے گا، لیکن ہمارے لیے وہ سچویشن اور گھمبیر بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک آزاد پالیسی بھی ہندوستان رکھ سکتے کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے رافیل پہ خاص زور رکھا ہے، S-400 جو روس سے خرید رہے ہیں اس پہ زور رکھا ہے۔ ابھی آپ نے پاکستان ٹی وی پر چل رہے ایک پرچریا کا کچھ انش سنا۔ اس چرچا میں یہ رائے ویکت کی جا رہی ہے کہ پردھان منتری مودی چانکیہ کی طرح راجنیتی کے شطرنج کی بساط پر سہ اور مات کا کھیل کھیلنے میں ماہر کھلاڑی ہے، اس کو کوئی چنوتی نہیں دے سکتا۔ پردھان منتری مودی کو اپنے دیش کی جنتا کا بھی بھرپور سمرتھن وشواس ہے۔ آئیے سنتے ہیں آگے پرچریا میں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو آپ فرمائیں شیخ صاحب کہ یہ جو لداخ والا معاملہ ہے کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس کا آپ کو ماضی کا جو تاریخ ہے اس کی اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ جس دن ہندوستان نے کہا کہ لداخ کو ہم یونین ٹیریٹری بنا رہے ہیں، اسی دن انہوں نے احتجاج کیا تھا چین نے۔ اس کے بعد یہ معاملہ بڑھتا رہا ہے، تو اس میں ابھی جو بات چیت ہو رہی ہے اس سے محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ اب انہوں نے جو اگریمنٹ کی ہے کہ ڈی ایسکیلیشن ہوگی، کچھ جو فورسز ہیں وہ واپس جائیں گی، کچھ جو ٹینٹس وغیرہ لگے ہیں وہ واپس جائیں گے اور ایک نیوٹرل سا زون بنے گا، اور چین اس کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ کنٹرولبل ہے اور ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہمیں کسی تیسری پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بات چیت کے ساتھ ہماری ملٹری میکنزمز بھی ہیں، ڈپلومیٹک میکنزم بھی ہیں، پولیٹیکل میکنزم بھی ہیں، ان کے ساتھ ہم ان کو سیٹل کریں گے۔ کر لوں کہ ان کا جو میڈیا ہے اس کو ہم بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی 100 سے زیادہ چینل ہیں، ان کو پوری کو تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کا جو ان کا پرو مودی میڈیا ہے اور اگینسٹ مودی میڈیا ہے، دونوں کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں، جو خاص چینل ہیں۔ مودی کی ابھی تک پاپولیرٹی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ جی آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے، مودی کی پاپولیرٹی میں کمی نہیں آئی ہے کیونکہ اس کے کم ہونے کا امکان بہت کم ہے۔ چین کے ساتھ اب ان کو یہ دیکھنا ہے کہ چین کے ساتھ جو رشتہ ہے اور جس میں بگاڑ آیا ہے، اس بگاڑ کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ تعلقات کتنے بڑھانے ہیں یا کس حد تک کوشش کرنی ہے کہ ایک آزاد پالیسی بھی ہندوستان رکھ سکے۔ اس وقت ان کو یہ فکر ہے کہ ہماری دفاعی صلاحیتیں جو ہیں وہ بڑھیں، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے رافیل پہ خاص زور رکھا ہے، S-400 جو روس سے خرید رہے ہیں اس پہ زور رکھا ہے، اور یہ زور رکھا ہے امریکہ پہ کہ ہم S-400 خرید رہے ہیں، یہ ہماری اینٹی میسائل ڈیفنس ہوگی، اور آپ اس کی وجہ سے ہم پہ سینکشنز لگانے کی کوشش نہ کریں۔ تو مودی اپنی گیمز کھیل رہا ہے، اور اس گیم میں پہلی چیز یہ ہے کہ اندرونی صورتحال کو کنٹرول کر سکے۔ اپنے فوج کے اندر جو ہے چھوٹے بڑے کا تمیز جو ذات کے حوالے سے، اور دوسرا جو ہے ان کے ملک کے اندر مسلمان، سکھ، عیسائی سارے مضطرب ہیں۔ تو آپ فرمائیے ایسی صورتحال میں وہ مودی صاحب اپنے پلان کو کیسے ایگزیکیوٹ کر سکیں گے؟ یہ ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں۔ جی مرزا صاحب، ایسا ہے کہ جو نجم الدین نے جو کچھ کہا ہے اب تک، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں مزید کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آج کی جو سچویشن ہے لداخ میں یا انڈیا اور چین کی جو سٹینڈ آف ہے اس کے حوالے سے تو پورا احاطہ کیا جا چکا ہے۔ اب دنیا کو حقائق کا علم ہے، اور لیکن دنیا میں ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی بات ہے کہ انڈیا اور چین کا جو تصادم کا ایک گھناؤنا سین ہے، اس پہ بھی دنیا کنسرن ہوگی یا الارم ہوگا۔ ہم خود الارمڈ ہیں اس پہ،
لیکن اب صرف علام تک سچویشن لمیٹڈ نہیں رہنی چاہیے، ہمیں محتاط ہونا بہت ضروری ہے۔ تو وہ چین کے ساتھ تو یعنی عارضی امن یا جو ہے ایک پاز، اسٹریٹجک پاز لے لے گا، لیکن ہمارے لیے وہ سچویشن اور گھمبیر بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں مودی کا تو ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ شطرنج کی چال چلنے کا ماہر ہے، چانکیہ کا شاگرد ہے اور ماہر ہے چالیں چلنے میں، شے کرتا ہے، مات دیتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا جواب دینے کے لیے نہ پرانی قیادت تھی اور نہ آج کی قیادت ہے۔ جو جواب آنا چاہیے، میں دیکھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں ہماری طرف سے مکمل سکوت ہے، خاموشی ہے۔ بھائی یہ تو آپ کا اور چائنا کا انڈرسٹینڈنگ ہے نا جی؟ دیکھیے یہ میں نہیں سمجھتا انڈرسٹینڈنگ ہے، اس وقت بھی 62 میں بھی یہی بات تھی۔ اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں چائنا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، دنیا کو تو نہیں پتا، تو یہ ہے کہ ہمیں اور یقیناً میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پوری طرح چائنا کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس ساری جو کوآرڈینیشن ہے یا سمجھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی گئی ہے، اس کو پروجیکٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک بات ہے، لیکن میں یہ سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، پھر میں نجم الدین شیخ صاحب کی طرف جاؤں گا۔ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جب عمران خان گئے تھے تو ہمارا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ بھئی کیونکہ آپ معاشی طور پر کمزور ہیں، آپ اگر یہاں پہ لڑیں گے تو آپ کو ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ٹائم دے دیں، جب ایک پراپر ٹائم پر ہم یہ کام آپ کر دیں گے۔ 370 کے آپ بھی خلاف ہیں، 370 کے ہم بھی خلاف۔ ہمارا جو معاہدہ تھا چین کے ساتھ ٹیریٹوریل باؤنڈریز کے سلسلے میں، اس میں ایک آرٹیکل 6 ہے، جس آرٹیکل 6 میں لکھا گیا ہے کہ یہ اگریمنٹ ہماری جو ہے، یہ اگریمنٹ رہے گی اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتے میں یہ علاقہ پاکستان کو ملتا ہے۔ اگر یہ پاکستان کو نہیں ملتا ہے تو پھر اس کو ہم ری نیگوشیٹ کریں گے۔ یہ ہماری جو اگریمنٹ ہے ٹیریٹوریل باؤنڈریز کے سلسلے میں، اس کا یہ آرٹیکل 6 ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ چائنا از اے سوشلسٹ کنٹری، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بیکم دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ ان کی سسٹم چینج نہیں ہوگی، ہم ایک سوشلسٹ کنٹری رہیں گے، کیونکہ یہ چینی عوام کی خواہش ہے اور ہم اس خواہش پہ پورے اتریں گے۔ بات یہ ہے ہمارا چیلنج کیا ہے، دیکھیں یہ چیزیں تو وہ پلان کرنے والوں کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام۔ ٹھیک ہے، سوری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی جغرافیائی جیو پولیٹیکل لوکیشن کا مکمل ادراک ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ ہم ہر طرف سے منسلک ہیں دنیا کے ساتھ۔ کوئی بھی انڈیا کی چال ہوگی اس کو ہم روک سکتے ہیں۔ بدقسمتی جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ چالیں چل رہا ہے اور ہماری طرف سے سکوت ہے، خاموشی ہے۔ یہ کیا بات ہے، یہ اس کا راز کیا ہے؟ سمجھتا کہ یہ اسٹریٹجک پاز ہے ہماری طرف سے۔ نہیں میں سوال کر رہا ہوں، آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے دونوں حضرات کا، اور آپ کا زیادہ اس لحاظ سے بھی کہ آپ وزیر بھی رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا وجہ کیا ہے، ہمارا اتنا سائلنس کیوں ہے؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر سے پریشر حکومت پہ بہت ہے۔ عمران خان چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، اس کے ارد گرد جو اس کے ساتھی وہ انڈیا اپنے ویسے علاقائی طور پہ گھرا ہوا ہے، یہ اپنے لوگوں سے گھرا ہوا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں عمران خان ذاتی طور پر ولچر سے گھرا ہوا ہے، اس کی ٹیم میں کوئی بندہ نہیں ہے۔ ولچر ٹھیک ہے، بہت اچھا جملہ استعمال کیا۔ گدھ ہیں، وہ کوئی نہیں ہے، وہ گدھوں کے پہ پھنسا ہوا ہے۔ روز ایک سکینڈل ہوتا ہے، ہر روز ایک سکینڈل ہوتا ہے۔ دونوں حضرات کا، نجم الدین شیخ صاحب کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چرچا سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ بھارت کی کورٹنیتی سے پاکستان کے لوگ کتنا خوف زیادہ ہے۔ بھارت کو امریکہ کا سمرتھن ملنا بھارت کی شکتی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ساتھ ہی اس چرچا میں پاکستانی پترکار یہ بھی رونا رو رہے ہیں کہ ان کے دیش میں کوئی بھی کارگر ودیش نیتی ہے ہی نہیں۔ پاکستان کے لوگوں کو یہ بھی لگتا تھا کہ چین بھارت کے لیے مصیبت کھڑا کر سکتا ہے، پرنتو لداخ میں جو ہوا اس سے ان کو بہت نراشا ہوئی ہے۔ آج کا بھارت سکچم بھارت ہے، سبل بھارت ہے، ہم سبھی کو اس پر گرو ہے۔ آپ اگر ہمارے ساتھ جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو ڈالا جائے آپ کو اس کی سوچنا ترنت مل جائے۔ دھنیہ واد، جے ہند۔